बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं आन टीवी और मैं हूं शहरियार खान। ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि एक बहुत आजकल एक रेफरेंस के जो है बड़ा चर्चा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस था और उसके ऊपर एक पटिशन की गई है हुकूमती बदनीयती के खिलाफ, उस रेफरेंस के खिलाफ। उस रेफरेंस में कल एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा वहाँ अदालत में आए और उन्होंने कहा आज मैं बतौर दरखास्त गुजार यहाँ पर पेश हो रहा हूँ, बतौर जज यहाँ पर नहीं आ रहा। और उनको कहा गया कि आपको किसी वकील के जरिए आते तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने इस मौके पर एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया जो है वो वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान देना चाहती हैं। आज जब समाअत हुई तो आज बैरिस्टर फरोग नसीम जो वफाक के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए और उस दलाइल मुकम्मल होने के बाद एक वक्फा हुआ और वक्फे के बाद वीडियो लिंक पर लिया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बहुत सारी जो चीज़ें थी, बहुत सारे जो मामलात थे उनको खोल दिया और उन्होंने बताया कि उनके कोई भी पैसा ऐसा नहीं गया जो इलीगल ट्रांजैक्शन हो, और तमाम पैसा बैंकिंग चैनल्स के जरिए गया है। और उन्होंने जो ये जायदाद, पहली जायदाद यहाँ से लेकर बनाई थी, वो उस वक्त बनाई जब जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो जज नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो 5 साल का वीज़ा लगा वो भी उस वक्त लगा जब जस्टिस फाइज ईसा उस वक्त भी जज नहीं थे। और उसके बाद उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या उनके साथ होता रहा, FBI ने उन्हें किस तरह हरास किया, उनकी बहुत सारी ये बातें थी। इस हवाले से हमने आज लिया है, मदू किया है अपने साथ सुप्रीम कोर्ट की बीट करने वाले बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद सुमरो, जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर भी रह चुके हैं। जावेद सुमरो, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें बराए मेहरबानी आज की जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। इसके चीदा चीदा निकात क्या हुआ आज की कार्रवाई में, हमें बताइएगा। जी वालेकुम सलाम शेरी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जैसा कि आपने सवाल पूछा तो सवाल के मुताबिक ये है कि आज सुबह जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू की। तो अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आज के दिन में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो वाइफ हैं, लेडी वाइफ, उनका आज बयान सुना जाएगा, उनकी स्टेटमेंट सुनी जाएगी। फिर उसके बाद तैयारी की गई। तैयारी करने के बाद मुसलसल तकरीबन 9:30 बजे से लेकर दिन 2:30 बजे तक इस दरमियान एक वक्फा हुआ। उस वक्फे के दौरान रिसेस के दौरान रिफ्रेशमेंट हुई। वो चाहे जजेस ने अपने ब्लॉक्स में जाके की, वकला ने वहीं खड़े होकर अदालत के बाहर की। तो उस दौरान सारी तैयारी कर ली गई कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जो लेडी वाइफ हैं वो किस तरह से बयान देंगी। तो उनको वीडियो लिंक के ज़रिए लाया गया और वीडियो लिंक पर आकर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड किया। और उस बयान के दौरान मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो लेडी वाइफ हैं, उन्होंने अपनी वो तमाम तर रसीदें, जिसे हम कहें, अपनी तमाम की तमाम रसीदें के 2003 से लेकर 2013 तक जो उन्होंने मुख्तलिफ पाउंड्स पाकिस्तान से बाहर भेजे थे, वो किस तरह से भेजे, कौन से बैंक से भेजे, उसकी तमाम की तमाम तफसीलात अदालत के सामने पेश कर दी हैं। इसमें एक चीज़ बात बताऊं कि ये कोई उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराई। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। ट्रायल कोर्ट में ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और यहाँ पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट, या फिर ये कहा जाए कि उन्होंने जितनी भी उनकी तफसीलात थी रकम बाहर भेजने के हवाले से, वो तमाम की तमाम अदालत के सामने जाहिर कर दी हैं। तो ये जाहिर कर दी तो उससे बाजार ये लगता है कि उनके पास तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो उन्होंने पाउंड्स बाहर भेजने का किया है वो मौजूद है। और उन्होंने 3 किस्तों में जो पैसे बाहर भेजे, फिर वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी, इसकी डिटेल भी उन्होंने दी कि एक बेटे के नाम है, एक उनके नाम है और एक बेटी और उनके नाम है, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर आज अदालत के सामने कहा है कि इस रकम भेजने से जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो पहले ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं। तो उसके इस स्टेटमेंट सामने आने के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस रकम जो कानूनी तरीके से, बकौल बेगम साहबा के वो पैसे तमाम के तमाम कानूनी तरीके से गए, वो पैसे उन्होंने भेजे। क्योंकि वो खुद, चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी सिंध से है और जैकबाबाद, नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में इनके वालिद साहब की ज़मीनें हैं,
تو وہ خود بھی ہماری جو لیڈی وائف ہیں جج صاحب کی، وہ خود ایک بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کی والدہ اسپانوی ہیں، اسپینش ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی عدالت کے سامنے وضاحت کی کہ چونکہ پاکستان میں ان کا نام زرینہ ہے، تو وہاں اسپین کے اندر ان کا نام زرینہ کی بجائے سرینا لکھا جاتا ہے، اور ان کا پورا نام اسپین کے اندر سرینا کریرا کوسو ہے، اور وہاں کے رولز کے مطابق جو بچے ہوتے ہیں یا جو اولاد ہوتی ہے وہ پیرنٹس کے نام سے جانی جاتی ہے، تو وہاں پہ ان کا نام یہ ہے۔ اور شادی کے بعد ان کا نام یہاں پہ زرینہ عیسیٰ تھا، یہاں پہ انہوں نے نوکری کی، بہت اچھی نوکری کی اور اپنے پیسے کمائے، اور انہوں نے یہاں تک بتایا کہ ڈیرہ مراد جمالی، جیکب آباد اور نصیر آباد میں کون کون سے خسرہ نمبر ہیں، کون کون سے سروے نمبر ہیں جہاں پر والد کی جانب سے ان کو ان کی جو زمین ہے فراہم کی گئی ہے اور وہاں پہ وہ سنبھالی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ڈیٹیل پیش کر دی، تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تفصیلات، جو الزامات تھے کہ پیسے غیر ضروری اور غیر قانونی طریقے سے بھیجے گئے ہیں، وہ انہوں نے ڈیٹیل عدالت کے سامنے ظاہر کر دی ہیں۔ اس کے بعد جج جسٹس محترم عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں اور آپ کی ان باتوں سے مطمئن بھی ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں، اور اتنا سارا ریکارڈ آپ نے سنبھال کے رکھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اصل فورم ہے اس کے لیے وہ یا تو FBI ہے یا پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ تو ظاہر ہے جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور FBI کی بات آئے گی تو پہلے ہی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ گزشتہ روز عدالت میں پیش ہو کر FBI کا آپشن جو ہے وہ کلوز کر چکے ہیں، ریجیکٹ کر چکے ہیں، اب ایک ہی آپشن رہتا ہے، وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا۔ تو اب ظاہر ہے معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہو سکتا ہے جب کل اس پر جمعے کے روز اس پر جب ہیئرنگ ہوگی تو اس پر منیر ملک کو آج عدالت نے کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً پوچھ کے اپنے کلائنٹ سے بتائیں، تو آج وہ کل جمعے کے روز بتائیں گے عدالت میں کہ جی ان کے کلائنٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا چاہتے ہیں، پھر جا کے آگے یہ معاملہ ہوگا۔ جی جاوید، بہت شکریہ، آپ نے یہ بتایا کہ کارروائی آج کی کیسی ہوئی اور کیا کیا ہوا کارروائی میں۔ بہت سارے لوگ یہ اس کو بڑی کامیابی کوئی قرار دے رہا ہے، کوئی کسی کی ناکامی قرار دے رہا ہے۔ کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے، یا ابھی کچھ ہونا باقی ہے؟ ذرا بتائیے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کی ٹویٹس اور یہ بیانات ایسے لگ رہا ہے جیسے کیس ختم ہو گیا، کسی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ جیسا کہ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اب ہوگا کیا، تو بحیثیت کورٹ رپورٹر اور ان تمام ہیئرنگز کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، اور میں نے مختلف سینئر جو کاؤنسلز ہیں پاکستان کی ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب عدالت کے پاس ایک آپشن تو سامنے آ گیا، بلکہ ایک واضح پکچر سامنے آ گئی کہ بیرون ملک جائیداد خریدنے میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، نہ ہی انہوں نے اپنے عہدے کا استعمال کیا، یہ کہنا ہے جو سینئر کاؤنسلز ہیں، وکلاء ہیں۔ تو اس میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ عدالت جو فل کورٹ بینچ ہے، جو ریفرنس بھیجا گیا ہے صدارتی ریفرنس قاضی صاحب کے خلاف، اس کو شاید کویش کر دے یا پھر وائڈ ایب انیشیو قرار دے کر اس کو کالعدم قرار دے کے ختم کر دے، لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ عدالت اگر کل کے دن اس کو وائڈ ایب انیشیو قرار دیتی ہے تو ساتھ میں یہ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ چونکہ یہ تمام کے تمام ڈاکیومنٹس لیڈی وائف کے پاس موجود ہیں، تو وہ ان سے FBI کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ رابطہ کرے، پھر FBI جو ہے اس حوالے سے تمام تفصیلات کرے، لیکن موسٹ پرابیبلی 70 to 80% چانسز یہی ہیں کہ عدالت آج کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ سوچ سکتی ہے کہ اس جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا ہے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف، اس کو وائڈ ایب انیشیو قرار دے کر خارج کر دے۔ ہاں، یہ آپشن ہو سکتا ہے عدالت کے دے حکومت کو کہ جی اگر FBI کے اندر جو تمام ٹرانزیکشنز ہیں بیرون ملک ان کی مسز کی جانب سے، تو وہ چیک کرنے کے بعد عدالت میں ہو سکے اگر ان کو پاس مزید پروفز آ سکتی ہیں حکومت کے پاس، تو وہ دوبارہ ریفرنس دائر کر سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ تو یہ پوزیشن سامنے ہے شہری کے، عدالت جو ہے اس حوالے سے وائڈ ایب انیشیو قرار دے کے یہ جو ریفرنس ہے اس کو خارج کر دے گی، اور حکومت کو یہ آپشن ضرور دے گی کہ وہ چونکہ لیڈی وائف کے پاس موجود ہیں تمام تر دستاویزات، تو ان کو چیک کرنے کے لیے FBI کرے۔ لیکن ہاں، البتہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ اگر عدالت وائڈ ایب انیشیو قرار دے کر خارج نہیں کرتی صدارتی ریفرنس کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت
چونکہ ایف بی آر کا آپشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریجیکٹ کر چکے ہیں، تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا اور پھر وہاں پہ ان چیمبر کاروائی ہوتی ہے، ان کیمرہ کاروائی ہوتی ہے. تو ان کیمرہ کاروائی میں جج صاحب کی جو لیڈی وائف ہیں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑے گا، اور وہ جو تمام ثبوت آج انہوں نے بھری عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے دکھائے ہیں وہ وہاں پر پیش کریں گی. تو اس کے بعد ہی یہ سوچا جا سکتا ہے، اس کے دوران یہ سوچا جا سکتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کہ عدالت کا یہ مزید ٹائم لگے گا، کیونکہ ایف بی آر کو بھی کم از کم 60 یا 90 دن عدالت دے گی ان کیس اگر اس آپشن پہ آیا جاتا ہے. پھر 90 دن کے بعد ایک اور چیز ہے کہ دیکھا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں کیسے ہو سکتا ہے. ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو لٹیگیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑے عرصے تک چلتی ہے، تو اگر یہ معاملہ ایف بی آر تک جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جن کے اوپر الزامات لگائے گئے یعنی کہ جسٹس قاضی صاحب کی فیملی اس معاملے کو زیادہ لٹیگیشن میں لے جائے، عدالتوں میں مزید درخواستیں دائر ہوں، تو پھر یہ معاملہ ذرا لمبا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جی بہت شکریہ جاوید سومرو آپ کا، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ تفصیلات دی، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ نے سنا جاوید سومرو نے ہمیں یہ بڑا واضح انداز میں بتایا کہ یہ ابھی تک یہ کہنا کہ کس کی کامیابی ہے کس کی ناکامی ہے یہ قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات ضرور طے ہے کہ کل اس حوالے سے بہت اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ ایف بی آر کو کیس بھیجا جائے گا یا سپریم جوڈیشل کونسل کو. اگر ایف بی آر کا مسئلہ ہے تو کیونکہ اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ چکے ہیں اور ان کی اہلیہ نے بھی کہا ہے کہ ایف بی آر نے ان کو ہراساں کیا تھا، اس لیے بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے گا اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گی اور اس کے بعد جو اس کا فیصلہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی. اور کل کی کاروائی کیا ہوگی اس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے کچھ مزید خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.